Islamic Technology with Habibullah Khan Panda. Please subscribe this channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرچ قرآن کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت، اس میں کوئی آیت ڈھونڈنا، قرآن کی آیات کا معنی دیکھنا اور اس کی تفسیر پڑھنا، اس بارے میں ہم سیکھ چکے۔ آج ہم مزید سیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کس طرح مخصوص جو صورتیں ہیں یا مخصوص جو صفحات ہیں ان کو نشان زدہ کیا جائے، ان پر نشان لگایا جائے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات کوئی خاص صورتیں یا کوئی خاص صفحات وہ بار بار پڑھنے ہوتے ہیں تو ان پر نشان لگا دیا جاتا ہے، نشانی لگا دی جاتی ہے، یا قرآن کے صفحات کے اندر کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نشان لگانا۔ تو اب آپ اس قرآن کے اندر کس طرح نشان لگا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ اب ہم سیکھنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اسکرین کے اوپر کلک کریں گے، یہ کلک کیا، یہ آپشن آ گیا، پھر القائمۃ الرئیسیہ اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد ہم اوپر کیا تو دیکھیں یہ آ رہا ہے الصفحات کے نیچے حفظ علامہ، انتقال الی العلامہ، التحکم بالعلامات، تو یہ ہے وہ آپشن۔ تو التحکم بالعلامات جو تیسرے نمبر پر ہے، یہاں پر آپ نے جو صفحہ سیو کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ لکھ دیں، عنوان دے دیں، اور انتقال الی العلامہ کہ آپ ان صفحات پر جانا چاہتے ہیں جو آپ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور حفظ علامہ معنی سیو کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے سامنے اس وقت سورہ فیل کھلی ہوئی ہے، یا آپ دیکھیں سورہ فیل، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں یہیں پر محفوظ کر دوں۔ تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے التحکم بالعلامات کے اوپر کلک کروں گا، اور یہ جو اضافہ علامہ کا ڈبہ ہے اس کے اوپر کلک کروں گا، تو یہاں پر میں لکھوں گا الفیل اور ڈن۔ اب دیکھیں یہ الفیل کا آپشن آ گیا۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، واپس جاؤں گا، واپس جانے کے بعد پھر کلک کروں گا، اور حفظ علامہ جو آپشن ہے، حفظ علامہ الصفحات کے نیچے، اس کے اوپر میں کلک کر دوں گا۔ جب اس پہ کلک کیا تو اب یہ پوچھ رہے کہ آپ نے کس عنوان کے تحت اس صفحے کو آپ نے سیو کرنا ہے۔ تو اب میں الفیل آخر میں لکھا ہوا اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ اب میں نے یہ دیکھیں یہ پوچھ رہے آپشن، میں کہتا ہوں جی نعم۔ تو آپ دیکھیں یہ اس صفحے کے اوپر یہ سورہ اثر بائیں طرف ایک لال پٹی، لال نشان آ گیا اس صفحے کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں نیچے سورہ فیل ہے۔ تو یہ اس طرح یہ صفحہ کیا ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر ہم قرآن کے اندر کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے ہم نے یہ سورہ واقعہ کھول دی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ وہاں پہنچ جاؤں سورہ فیل تک، تو یہاں آؤں گا، اس کے اوپر کلک کروں گا، اور اس کے بعد انتقال الی العلامہ اس کے اوپر کلک کروں گا، الفیل دباؤں گا، تو دیکھیں اسی صفحے کے اوپر یہ آ چکا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اور صفحہ محفوظ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں سے سورہ النمل یہ کھولی، تو اب ہم نے یہ صفحہ سیو کرنا ہے، نشانی لگانی ہے، تو سب سے پہلے ہم آئیں گے التحکم بالعلامات کے اوپر، یہاں کلک کیا، یہاں پر ہم نے النمل لکھ دیا اور ڈن۔ اب یہ نمل کا آپشن اس کے اندر آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، دوبارہ اس پہ کلک کریں گے اور آ کے حفظ علامہ کے اوپر کلک کر دیں گے، النمل کے اوپر دبا دیں گے جو آخر میں ہے، یہاں دبا دیا، نعم۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں، مثلا ہم نے سورہ انفال کھول لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ سورہ نمل تک پہنچ جاؤں، اس طرح صفحے مجھے نہ گھمانے پڑیں، تو یہاں کلک کروں گا اور انتقال الی العلامہ اس کے اوپر کلک کروں گا، اور یہاں پر النمل جو آخر میں اس پہ دباؤں گا، تو دیکھیں یہ النمل والا وہ صفحہ جو ہم نے سیو کیا وہ دیکھیں نشانی لگی ہے بائیں طرف، اس پہ آ چکا۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں سورہ کہف پہ چلا جاؤں جو کہ میں نے پہلے یہ سیو کیا ہوا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں
الکہف کے اوپر دباتا ہوں جو دوسرے نمبر پر ہے، تو اس طرح یہ اس کے اندر یہ سورہ کہف کے پاس پہنچ چکا ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی نشانی اس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ سب کا بھائی حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔